کبھی اسے افریقہ کا اناج گھر کہا جاتا تھا، زمینیں زرخیز، دریا نیل کا پانی اور سونا جس نے دنیا کی نظریں کھینچ لی تھی۔ لیکن آج وہی سوڈان بھوک، لاشوں اور ملبے تلے دفن ہو چکا ہے۔ جہاں کبھی سبز کھیت لہراتے تھے وہاں اب بارود کی بو ہے، جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی وہاں آج ماؤں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیوں؟ ایک ملک جو سونا، پانی اور زمین سے مالا مال تھا آج مٹھی بھر طاقتوروں کی جنگ میں جل کیوں رہا ہے؟ یہ کہانی افریقہ کے دل میں بسے ایک ملک کی ہے۔ ایک وقت تھا جب اسے فوڈ باسکٹ آف افریقہ کہا جاتا تھا۔ دریا نیل کے پانی سے سیراب زمینیں، جزیرہ پروجیکٹ نامی دنیا کا سب سے بڑا زرعی منصوبہ، اور سونا جس کے ذخائر نے دنیا کے سوداگر کھینچ لی۔ یہ وہی ملک تھا جو افریقہ کے مستقبل کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر آج وہی سوڈان قحط، تباہی اور خانہ جنگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہانی کا نیا موڑ اپریل 2023 میں آیا جب ملک کی دو طاقتور قوتیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز اب ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ لڑائی اقتدار، فوجی کنٹرول اور ملکی وسائل کی جنگ ہے۔ پس منظر 2019 کا ہے جب 30 سالہ حکومت کے بعد صدر عمر البشیر کو عوامی احتجاج نے ہٹا دیا۔ ایک عبوری حکومت بنی، فوج اور سویلین کی قیادت پر مشتمل، مگر اقتدار کی یہ شراکت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ جنرل عبد الفتاح البرہان اور حمیدتی آمنے سامنے آ گئے۔ نتیجہ ملک ایک نئی خانہ جنگی میں ڈوب گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریپڈ سپورٹ فورس پہلے فوج کا حصہ نہیں تھی، یہ قبائلی جنگجوؤں کا گروہ تھا۔ عمر البشیر نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ان کو طاقت دی، ان کو وردی پہنائی، تنخواہ دی اور ریپڈ سپورٹ فورس کا نام دے دیا۔ لیکن آج وہی ریپڈ سپورٹ فورس ملک کی فوج کے خلاف بندوق اٹھائے کھڑی ہے۔ اس ریپڈ سپورٹ فورس کو مقامی لوگ جنجوید ملیشیا کہتے ہیں۔ یہ ملیشیا اب پورے دارفور اور خرطوم تک پھیل چکی ہے۔ جہاں کبھی حکومت تھی اب ملیشیا کے کیمپ ہیں۔ سب سے ہولناک منظر دارفور کے علاقے میں ہے۔ شہر الفاشر جو کبھی امن کا مرکز تھا اب کھنڈر بن چکا ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورس نے سینکڑوں دیہات جلا دیے، ہسپتال تباہ کر دیے اور شہریوں پر بدترین مظالم ڈھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1 کروڑ سے زائد لوگ بھوک کے دہانے پر ہیں۔ 600 سے زیادہ دنوں کا محاصرہ جہاں لوگ مردار کھانے پر مجبور ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس جنگ میں پیسہ اور ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں؟ جواب سادہ سا ہے، باہر سے۔ متحدہ عرب امارات سوڈان کے سونے کی کانوں اور بندرگاہوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ریپڈ سپورٹ فورس کو وہی اسلحہ اور مالی مدد دے رہا ہے۔ مصر سوڈانی فوج کے ساتھ ہے کیونکہ دریا نیل کے پانی پر اس کے مفادات جڑے ہیں۔ روس ریڈ سی کے ساحل پر بحری اڈہ بنانا چاہتا ہے۔ اس کی نجی کمپنی ویگنر گروپ پہلے ہی سوڈان کے سونے کی تجارت میں سرگرم ہے۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ سوڈان روس یا چین کے قریب نہ جائے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ مشرق افریقہ میں ایرانی اثر محدود کیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوڈان کی زمین پر صرف سوڈانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مفادات لڑ رہے ہیں۔ اگر جنگ جاری رہی تو ماہرین کے مطابق سوڈان ایک بار پھر تقسیم ہو سکتا ہے۔ شمالی علاقہ فوج کے قبضے میں، مغربی ریپڈ سپورٹ فورس کے ہاتھوں، اور مشرقی بندرگاہی علاقہ کسی بین الاقوامی نگرانی میں جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہی ملک ہے جو پہلے ہی 2011 میں جنوبی سوڈان الگ کر کے آدھا ہو چکا ہے۔ اب باقی ماندہ سوڈان بھی بکھرنے کے دہانے پر ہے۔ جنگ کے میدان میں ہار صرف عوام کی ہوتی ہے۔ 12,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 14 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہسپتال ویران، پانی نیاب اور خوراک ختم ہو چکی ہے۔ سونا، زمین اور طاقت کے لیے لڑنے والے آج اپنی ہی قوم کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ سوڈان آج صرف ایک ملک نہیں، ایک سبق ہے۔ جب طاقت، دولت اور انا خدا بن جائیں تو زمین پر امن نہیں، صرف خون رہ جاتا ہے۔